اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم واصبر على ما يقولون واهجرهم
واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به السماء
بصير به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوهم فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من الفضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله
يقاتلون في سبيل الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، مومنین سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. جو حضرات فرش عزا سے دور کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ فرش پر تشریف لے آئیں. انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں رونق افروز ممبر ہوں گے. مخزن علم و حکمت خطیب بے بدیل آیت اللہ علامہ سید عقیل الغربی صاحب قبلہ. جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، مومنین سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ فرش مجلس پر، فرش عزا پر تشریف لے آئیں. حی حضرات گزارش گزار ہوں جناب طہور عابدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ عصمت و طہارت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی نعرہ صلوات. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا. ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی. ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ. نیل رخساروں کے غازی
کو دکھاتی رہ گئی، نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی۔ قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی، منہ پہ منہ رکھ کر اس کو جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ نعرہ صلوات۔ حضرات یہ تھے جناب طہور عابدی صاحب جو بارگاہ عصمت و طہارت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات 4 مصروں کے ذریعے سے اگرے شاعر اہل بیت جناب عزادار اعظمی صاحب کو دعوت سخن دوں کہ نصیب کھل گیا فرش عزا بچھانے سے، نصیب کھل گیا فرش عزا بچھانے سے، مقام مہکنے لگا سیدہ کے آنے سے، نصیب کھل گیا فرش عزا بچھانے سے، مقام مہکنے لگا سیدہ کے آنے سے، ہے موت شہد سے شیریں کہا تھا قاسم نے، ہے موت شہد سے شیریں کہا تھا قاسم نے، ارے دلیل مل گئی اصغر کے مسکرانے سے، ہے موت شہد سے شیریں کہا تھا قاسم نے، دلیل مل گئی اصغر کے مسکرانے سے۔ آئیے حضرات ملتمس ہوں شاعر اہل بیت جناب عزادار اعظمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ عصمت و طہارت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک قطع بڑی صاحب ملاحظہ کیے، باقی ہے ہم میں آج بھی تہذیب کربلا، تہذیب کربلا، ہم جاہلوں کے بیچ میں پالے نہیں گئے، پالے نہیں گئے، اپنائیت میں فرش عذاب مثال ہے، بے مثال ہے، دشمن بھی آ گئے تو نکالے نہیں گئے، نکالے نہیں گئے، دشمن بھی آ گئے تو نکالے نہیں گئے، نکالے نہیں گئے۔ ایک قطع اور ملاحظہ کر لیں، زمانہ تھک گیا لیکن کوئی اثر نہ ہوا، ہزار رنگ کے فتوے لگائے جاتے ہیں، یہ سیدہ کی دعا ہے کوئی مذاق نہیں، حسین والے زمانے پچھائے جاتے ہیں، حسین والے
زمانے پچھائے جاتے ہیں حسین والے. اور یہ آخری قطع استاد دو مطلع 3-4 شعر. آخری قطع بھی خاص توجہ ملاحظہ کیے گا. فلک یہ چاند یہ سورج سمیٹ کے رکھ لو جو ڈوب جائیں ہمیں ان کا اعتبار نہیں. ہمارے گھر میں 72 چراغ روشن ہے. ہمیں تمہارے چراغوں کا انتظار نہیں. ہمیں تمہارے. بس آخر میں ایک مطلب 4 یا 5 شعر جلدی جلدی، کیونکہ ابھی نیاب صاحب اور شکیل صاحب کی پیشخوانی کر رہے ہیں. وہ آیت اللہ کی پیشخوانی کریں گے، اس کے بعد جناب بس آنے ہی والے ہیں. ملاحظہ کیے مسئلہ برائے مسئلہ ہے. بتلا برائے مسئلہ. خدا نے دشمن سرور کو کب خوشی دی ہے. خدا نے دشمن سرور کو کب خوشی دی ہے. اور دعائیں جینے کی مانگی تو موت ہی دی ہے. دعائیں جینے کی. یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا. پڑا جو چلو کا پانی پکار اٹھا دریا. پڑا جو چلو کا پانی پکار اٹھا دریا. جری بتائے سزا مجھ کو کون سی دی ہے. جری بتائے. اور یہ شعر خاص توجہ آپ تک اگر میں پہنچا سکا ملاحظہ کیے گا. قیامت آئے گی شاید سمجھ گیا لشکر. قیامت آئے گی شاید سمجھ گیا لشکر. جرین نیز کو جنبش ذرا ابھی دی ہے. جرین نیز کو جنبش ذرا بھی دی ہے. اور یہ شعر ایک حقیقت ہے. ملاحظہ کیے گا. یہ میرا عشق ہے اس بارگاہ میں موتی. یہ میرا عشق ہے اس بارگاہ میں موتی. جہاں خدا نے فرشتوں کو نوکری دی ہے. جہاں خدا نے فرشتوں کو نوکری دی ہے. اور یہ بھی شعر شاید کوئی نیا گوشہ ہو. ملاحظہ کیے گا. در حسین کا جا کر طواف پہلے کیا. در حسین کا جا کر طواف پہلے کیا. زمین کو با
بعد میں سورج نے روشنی دی ہے، زمین کو بعد میں سورج نے روشنی دی ہے، زمین کو بعد میں سورج نے روشنی دی ہے، اور جو منکرین اذاں ہیں نہ جائیں گے جنت۔ مصرع بہت پرانا ہے لیکن مصرع دیکھیے کیا لگا ہے، اس میں ملاحظہ کیے گا۔ جو منکرین اذاں ہیں نہ جائیں گے جنت، ہمیں تو فرش اذاں نے خبر یہی دی ہے، ہمیں تو فرش۔ آخری دو شعر ملاحظہ کیے گا، دونوں شعر خاص توجہ۔ پہنچ چکا تھا یہ اسلام موت کے منہ تک، خاص توجہ اس شعر کے لیے۔ پہنچ چکا تھا یہ اسلام موت کے منہ تک، اور تبسم علی اصغر نے زندگی دی ہے، تبسم علی اصغر نے زندگی دی ہے۔ اور یہ آخری شعر خاص توجہ اس شعر کے لیے، بالکل شاید نئی تخیل ہو، ملاحظہ کیے گا۔ تبسم علی اصغر نے زندگی دی ہے، اور سنورنے آیا ہے اسلام روز عاشوراں، سنورنے آیا ہے اسلام روز عاشوراں، اسے حسین نے تاریخ آج کی دی ہے، اسے حسین نے تاریخ آج کی دی ہے، اور سمجھ لیا شب عاشور حر نے عظمی، سمجھ لیا شب عاشور حر نے عظمی، ستم کو نور نے مہلت یہ آخری دی ہے، ستم کو نور نے۔ جو حضرات اولاً گزارش ہے ان حضرات سے کہ جو دور کھڑے ہوئے ہیں فرش اعضاء سے کہ ذرا فرش اعضاء کی جانب تشریف لے آئیں۔ مولانا موصوف چندی لمحوں میں رونق افروز منبر ہوں گے۔ جو افراد بھی میری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں۔ آئیے حضرات، آخر میں سوسخانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے دعوت سخن دوں جناب شکیل و نایاب صاحب کو۔ اس سے پہلے 4 مصرے سماعت فرما لیں جناب سرور نواب سرور صاحب کے کہ جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سرے عاشور، جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سرے عاشور، وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا۔ جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سرے عاشور، وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا۔ اور کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا۔
کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا۔ آئیے حضرات، جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سرے عاشور، وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا۔ اور کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا۔ آئیے حضرات، انہی مصروں کے زیر سایہ ملتمس ہوں جناب شکیل و نایاب صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ عصمت و طہارت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ جو حضرات میری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ذرا فرش ازاں پر تشریف لے آئیں۔ حضرات کیونکہ بہت لمبی چوڑی پیشخانی نہیں ہونی تھی، لہٰذا سوزخانی کے فرائض کو شکیل و نایاب صاحب انجام دیں گے، اس کے فوراً بعد مولانا موصوف رونق افروز ممبر ہوں گے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے۔ یہ کس کے تبسم نے کیا ہے ابھی حملہ، سب تیر و کمان جان بچانے شبیر کے جھولے جناب سعید شہیدی صاحب کا کلام حضرت سے پہلے شہزادہ بن اسلام مئی صاحب کا ایک سماعت فرمائی صلوات نہیں خدا وہ خدا جیسا کل صفات
صفات میں ہے، نہیں خدا وہ خدا جیسا کل صفات میں ہے۔ علی مثال کہاں کوئی کائنات میں ہے۔ چلو یہ مان لیا وہ خدا نہیں، لیکن علی کا ہاتھ تو تعمیر کائنات میں ہے۔ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ علی کا ذکر کرو بس، علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ کسی کا نفس کسی کا ولی کسی کا خدا، کسی کا نفس کسی کا ولی کسی کا خدا، یہ سب صفات ہیں جس میں اسی کی بات کرو۔ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ علی کے نقش قدم کا میں ذکر کرتا ہوں، علی کے نقش قدم کا میں ذکر کرتا ہوں۔ تم اس کے ساتھ ہی دوش نبی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ ہے وقت نزا کا بالی پائے ہیں مولا، ہے
رہی ہے ذکر خدا، علی کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ فرشتوں کیسا سوالو جواب تربت میں، فرشتوں کیسا سوالو جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ بوقت نزا کہوں گا رشید سے میں سعید، بوقت نزا کہوں گا رشید سے میں سعید، نکل رہا ہے میرا دم علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر، زمین پر شہر دین شان کہتے ہیں، کہا رو کے اکبر نے درد تھم جا، کلیجے سے باسنا کہتے ہیں، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستم گر میری بالیاں کہتے ہیں، کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد، یہ لنگ
عجب حال ہے دکھ ترے فاطمہ کا رضا سر سے ہی زارساں کہتے ہیں کٹی جاتی ہیں گردنیں بیویوں کی رسن کو جوئی زارساں کھیچتے ہیں شبیہ امام زمان کھیچتے ہیں اولاً مومنین کرام سے گزارش ہے کہ مولانا موصوف تشریف رکھتے ہیں. جو مومنین فرش سے دور ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں. مولانا موصوف کے استقبال میں چند مصرع سماعت فرما لیں کہ یوں تو منبر پہ بہت فیض رساں ملتے ہیں، یوں تو منبر پہ بہت فیض رساں ملتے ہیں، علم و دانش کے بڑے کوہ گراں ملتے ہیں، ایک سے ایک خطیبوں کے بیان ملتے ہیں، ایک سے ایک خطیبوں کے بیان ملتے ہیں، فکر سے علم نکالیں وہ کہاں ملتے ہیں، فکر سے علم نکالیں وہ کہاں ملتے ہیں، اس بلندی پہ نظر ایک وہی آتے ہیں، اس بلندی پہ نظر ایک وہی آتے ہیں، چشم بد دور عقیل الغروی آتے ہیں. آئیے حضرات جناب باقر زیدی صاحب کے انہی مصروں کے زیر سایہ ملتمس ہوں مخزن علم و حکمت خطیب بے بدیل آیت اللہ علامہ سید عقیل الغروی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے پرفیض بیان سے مومنین کو محظوظ فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا موصوف کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند درود ارشاد فرمائیں. فاتحہ. حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید تقی اور مرحومین مومنین و مومنات کی روحوں کو ایصال فرما.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العلي العظيم ایک اور بلند تر صلوات یہ ممبر جو ممبر مجلس عزا کہلاتا ہے، یہ ممبر ہوتا تو زمین پر ہے مگر اس کا رشتہ ہمیشہ آسمان سے ہے۔ ایک جملے میں تشریح کر دی آپ نے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری۔ جو شخص بھی اب کبھی کبھی یہ بڑا بلیغ ایک فقرہ ہے اردو کا، جب ہم لوگ کچھ کہتے ہیں بلا تشبیہ کہہ کر، بلا تشبیہ، مقصود یہی ہوتا ہے کہ ایک طرح کی مماثلت کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے، لیکن بے مماثلت تو بہرحال اگر کسی کو اس ممبر کی عظمت کا ادراک ہو اور اس ممبر کی رفعت اور بلندی کا شعور ہو اور اس ممبر کی حرمت کا احساس ہو، اور وہ پورے ادراک اور پورے شعور اور پورے احساس اور پورے عرفان کے ساتھ اور پوری آمادگی کے ساتھ اور ساتھ ہی صاحب نسبت کے لیے پورے خضوع کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ، پوری تواضع کے ساتھ، پورے انکسار کے ساتھ، بلکہ خاک ساری کے ساتھ اگر کوئی اس ممبر پہ قدم رکھتا ہے تو بلا تشبیہ اس کی کیفیت سمجھنے کے لیے وہ روایت اگر پیش نظر ہو تو بات آسان ہو جاتی ہے کہ جب صحن حرم میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے جتنی میں نے قیدیں لگائی ہیں، شرطیں لگائی ہیں، وہ پیش نظر رہیں
ورنہ کسی لکڑی کے ڈھانچے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ جو شرطیں اور قیدیں میں نے عرض کی ہیں وہ پیش نظر رہیں۔ اگر یہ سب قیدیں اور شرطیں ہیں تو بلا شبہ ایک عام آدمی اس ممبر پر آنے کے بعد اتنی رفعت محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی کیفیت کو سمجھانے کے لیے اس روایت کا سہارا لے تو کوئی غلو نہیں ہوگا کہ جب صحن حرم میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ساتھ تنہا نہیں آئے، اپنے ساتھ اپنی جان کو لے کے آئے، اپنے نفس کو لے کے آئے، اپنے وصی کو لے کے آئے، اپنے جانشین کو لے کے آئے، اپنے گود کے پالے کو لے کے آئے، اس کو لے کے آئے کہ جس کو خود اپنی گود میں پالا تھا اور اس لیے پالا تھا کہ اس کی گود میں اسلام پلے۔ اسے لے کر آئے اور کہا کہ یہ جو خانہ کعبہ کی چھت پر غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور دیکھیے کوئی غاصب خود سے نہیں غاصبانہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوتا جب تک کہ دوسرے اس کا ساتھ نہ دیں، ورنہ یہ کہ ظاہر ہے کہ پتھر کے اور لکڑی کے اور پیتل کے اور تانبے کے بتوں میں یہ صلاحیت کہاں سے تھی کہ وہ خانہ کعبہ پر اس کے اندر اس کی چھت پر قابض ہو جاتے۔ یہ ممکن تھا؟ یہ تو کبھی ممکن نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ان قابض بتوں کو سہارا دینے والے بت پرست تھے، نادان تھے۔ بہرحال کہا کہ یہ چھت پر جو خانہ کعبہ کی بت ہیں انہیں توڑنا ہے۔ یہ مہم کیسے سر ہوگی؟ تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھیے حفظ مراتب کا خیال، حد ادب کا خیال، اپنی خردی کا خیال، سرکار کی بزرگی کا خیال۔ کہا میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے شانے پر کھڑے ہو جائیں۔ بیٹھ گئے۔ حضرت نے اپنے قدم مبارک کو جیسے ہی رکھا تو کہا کہ یہ بار تو مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ حضرت نے اپنے قدم اتار لیے۔ یہ بار کون سا بار تھا؟ یہ تھا بار نبوت۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مہینہ بطور خاص سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلندر صلوات اور پڑھیں۔ روایتیں مختلف ہیں، مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں، مختلف عبارتوں میں، مگر جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے حضرت علی علیہ السلام بیٹھ گئے اور حضور علیہ السلام نے قدم مبارک رکھا اور اس کے بعد کہا نہیں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ پھر حضرت خود بیٹھ گئے۔ اب یہ کیسے ممکن تھا؟ حضرت خود تشریف فرما ہو گئے، کہا یا علی تم قدم یہاں رکھ لو، اور پھر ہوا یہی، مشیت یہی تھی، مشیت یہی تھی کہ شان نبوت پر، دوش نبوت پر امامت نے قرار پایا۔ دوش صاحب معراج پر نفس صاحب معراج نے معراج پائی۔ اور جناب امیر المومنین علیہ السلام ایک بلند صلوات پڑھیں محمد
جب بلند ہوئے ہیں دوش پیغمبر پر تو آپ سے ایک فقرہ مأثور ہے، یعنی نقل کیا گیا ہے آپ سے ایک فقرہ. کہا یا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا میں اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں کہ میں چاہوں تو آسمان سے تارے توڑ لوں. گویا ہم اپنی زبان میں اس مضمون کو اسی طرح ادا کر سکتے ہیں. تو اب پھر میں پلٹ کے پہلے جملے کی طرف آتا ہوں کہ اگر واقعاً کسی کو اس منبر کی ان سے نسبت کا لحاظ ہو تو اس منبر پر آنے کے بعد واقعاً ایک بلندی کا شعور پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کے اندر بلندی کا ایک تصور پیدا ہو، بلندی کا شعور پیدا ہو، بلندی کا ادراک پیدا ہو، تو جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہمتن چشم بنے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو بلندیوں کی طرف دعوت دے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد ان سب کو بلندیوں کی طرف بلائے. یہ فرض ہے صاحب منبر کا، جو بھی صاحب منبر ہو. آج میں نے اس مجلس میں قرآن مجید کے ایک ایسے مقام سے گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ جہاں سے کم تر لوگ گفتگو کرتے ہیں، اور ہر چند کی یہ سورہ بہت مشہور ہے، معروف ہے، اور قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے، اور ان سوروں میں سے ہے جن کے لیے خطیب قرآن حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ یہ خاص وہ سورے ہیں جو خصوصی طور پر میرے لیے عطاء الہی ہیں. ظاہر پورا قرآن وحی الہی ہے، قرآن کا ہر کلمہ عطاء الہی ہے، لیکن آپ نے ایک مقام پر یہ تشریح فرمائی ہے کہ اس میں جو سورہ طوال ہیں، جو طویل سورے ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ، یہ جو طویل سورے ہیں جن میں احکام ہیں، یہ توریت کی جگہ آتا ہوئے ہیں. جو سورہ معین ہیں جن میں کم و بیش 100 آیتیں ہیں، وہ انجیل کی جگہ آتا ہوئے ہیں وہ سورہ. اور جو سورہ قصار ہیں، یعنی جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، یہ خاص عطاء الہی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ اندازہ کر لیجئے یہاں پر کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سورے نظر آتے ہیں بظاہر یہ چھوٹے نہیں ہیں، یہ بہت عظیم سورے ہیں، بہت عمیق، اور ان میں جو مضامین کی کیفیت ہے وہ سادہ ترجموں سے وہ مضامین پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ انسان پورے طہارت ذہن اور طہارت قلب کے ساتھ فضائے ملکوتی قرآن میں معتکف نہ ہو جائے. اب یہ بڑی مشکل یہ ہے کہ یہاں بہت سے اہل علم حضرات، بہت سے علماء فاضل حوزہ اس طرح آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کی شناخت بیک نظر نہیں ہو پاتی. مگر ظاہر ہے کہ اس فضا میں تو اپنی شناخت کو برقرار رکھنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. آگے تو اہل علم حضرات ہیں، اہل مدارس ہیں، ڈاکٹر عابدی صاحب آگے اہل علم حضرات کی جگہ تو بہرحال صدر مجلس ہے. ایک اور بلندر صلوات نعرہ حیدری، ایک نعرہ تلوار. یہاں پر میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک تمثیل اور پیش کروں.
اور وہ یہ ہے، خاص طور سے بچے اور جوان اور سائنس کے اسٹوڈنٹس توجہ فرمائیں گے، خدا کی قسم اس کائنات میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے نہ صرف یہ کہ بیکار نہیں ہے بلکہ غیر اہم بھی نہیں ہے۔ اب وہ غالب کے قصیدے کا جو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مطلع ہی ہے، سازی اکثر نہیں فیض چمن سے بیکار، سایہ لالے بے داغ سویدائے بہار۔ وہ تو انہوں نے شاعرانہ انداز میں فرمایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں ذہن ملتفت ہے، اس پوری کائنات میں کوئی ایک ذرہ، کوئی ایک پرے کاہ، یعنی اسے آسان کر لوں، کوئی ایک گھاس کی پتی بھی بیکار یا بے فائدہ یا غیر اہم نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ بیکار اور بے فائدہ اور غیر اہم نہیں ہے، اچھا درمیان میں ایسے جملے بھی کہتا جاتا ہوں کہ جو کسی مریض کے لیے سبب شفا بھی بن جائیں۔ اگر یہ ادراک رہے کہ اس کائنات میں کوئی شے بیکار نہیں ہے، گھاس کی ایک پتی بیکار نہیں، سوکھی ہوئی گھاس کی پتی بھی بیکار نہیں، آپ کے قدموں سے روندی ہوئی سوکھی گھاس کی پتی بھی بیکار نہیں، کوئی ایک ذرہ بیکار نہیں ہے۔ اگر یہ ادراک، جو کہ سائنسی ادراک بھی ہے اور مذہبی بھی، دونوں، سائنس بھی آپ کو اس نتیجے تک پہنچائے گی اور مذہب بھی یہی کہتا ہے، جب کوئی شے بیکار نہیں ہے تو آپ دنیا کی مشکلات کے سامنے ہار کے کبھی اپنے لیے یہ نہ سوچئے گا کہ میں تو بیکار ہوں اور ڈپریشن میں مبتلا ہوں۔ ڈپریشن میں مبتلا وہی ہوتا ہے جسے خدا پر یقین نہ ہو۔ ہمارے یہاں ہرگز کسی بچے کے، کسی نوجوان کے، کسی بوڑھے کے ذہن میں یہ آ جائے، کسی بزرگ کے ذہن میں، کسی مرد کے، کسی عورت کے، کسی کے ذہن میں تو بالکل بیکار ہوں، اب مجھے جینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مر جانا چاہیے۔ ارے ایک ذرہ بیکار نہیں ہے اس کائنات میں، ایک سوکھی ہوئی گھاس کی پتی بیکار نہیں ہے اس کائنات میں، کسی درخت کا جو سایہ زمین پر پڑتا ہے وہ بیکار نہیں ہے۔ آپ کا وجود کیسے بیکار ہو جائے گا؟ بہرحال یہ تو ایک بات درمیان میں آ گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ بیکار نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ غیر اہم نہیں ہے، بلکہ اہم ہے اور بہت اہم ہے، اور اس کے بعد جو جملہ کہہ رہا ہوں، بظاہر کوئی شے کتنی ہی حقیر کیوں نہ نظر آ رہی ہو، ذرا ٹھہر کر اس پر توجہ کیجئے، علمی تفکر سے کام لیجئے، سائنسی تفکر سے کام لیجئے، تو معلوم ہوگا اسی شے کے اندر ایک جہان علم پوشیدہ ہے۔ یہ ساری دنیا میں جو ریسرچ بڑھ رہی ہے، اسپیشلی سائنٹیفک ریسرچ، جو علوم حقیقیہ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، نیچرل سائنسز، سائنسی ریسرچ، اور میں خوب آپ حضرات سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں علماء تشریف فرمائیں، افاضل حوزہ، پروردگار ان کو سلامت رکھے اور معاشرے کو توفیق عطا فرمائے کہ ان سے زیادہ استفادہ کریں، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے تخصص کے ساتھ قرآن مجید میں 2 یا 3 4 مقامات پر تاکید کی گئی ہے،
اور یہ جو نیچرل سائنسز ہیں، یہ فزکس اور کیمسٹری اور جیولوجی اور اسپیس سے متعلق جو سائنسز ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی مرتبہ قرآن مجید میں توجہ دلائی گئی ہے۔ فرمانے اب ایک زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کے زمانے سے، بلکہ اس کے پہلے سے۔ میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کا نام اس لیے لے لیا کہ وہ ہمارے آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، تو ان کے زمانے سے آج تک، اور انہوں نے واقعاً اس جہت پہ کام بھی کیا تھا کہ ہمارا نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے، اور میری پوری زندگی گزر گئی اسی موضوع پر کام کرتے ہوئے کہ ہمارا نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے۔ بعض نوجوان اور یہاں پر اساتذہ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جو اب ماشاءاللہ ٹیچرز ٹریننگ کالج میں پڑھا رہے ہوں گے، لیکن ان کی پیدائش جو ہے وہ 1985 کے بعد کی ہوگی۔ اس موضوع پر 1985 میں اس فقیر کی ایک کتاب چھپ گئی تھی کہ نصاب تعلیم کیسا ہونا چاہیے، نیا تعلیمی تجربہ کے عنوان سے۔ تو مسلسل میں نے تعلیم کہ ہمارے قوم کے بچوں کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے، اس ملک کے لوگوں کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے، اس پہ مسلسل کام کرتا رہا ہوں۔ نہ جانے کتنے اداروں کو سلیبس بنا کر یہ فقیر دے چکا ہے، اور انہوں نے اس سلیبس پر کام کیا۔ تو یہ فکر تو رہی مجھے، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں اس وقت کہ مسلسل بحث رہی کیا، دینی تعلیم دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم دنیاوی تعلیم۔ ارے یہ تقسیم ہی غلط ہے، یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ اولاً تو یہ یاد رکھیے کہ دین کے مقابلے میں دنیا نہیں ہے، دنیا کے مقابلے میں دین نہیں ہے۔ یہ دنیا اور دین کی لڑائی جو لوگ کرتے ہیں جہالت کی بنا پر، صحیح کانسیپٹ نہیں ہے، صحیح تصورات کلیئرٹی نہیں ہے۔ دنیا اور دین کا کوئی مقابلہ، تقابل، تضاد کا رشتہ نہیں ہے۔ دنیا کے مقابلے میں ہے آخرت، دنیا آخرت، دنیا آخرت، یہ ہیں دو متقابل حقیقتیں، اور جو حقیقت ان دونوں حقیقتوں کو کامیابی کے ساتھ حاصل کرنے کا حوصلہ دے اسے دین کہتے ہیں۔ یعنی دین اس دنیا کی تسخیر کا ہنر بھی دیتا ہے، ویژن دیتا ہے، ویژن دیتا ہے، وہ بصیرت عطا کرتا ہے، وہ ویژن دیتا ہے، وہ ہمت دیتا ہے، وہ حوصلہ دیتا ہے، دین کہ کیسے دنیا کو تسخیر کیا جائے۔ جوانان عزیز یاد رکھیے گا یہ جملے، یہ کوئی خطیبانہ جملے نہیں ہیں۔ یہ جملے اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات نعرے لگائیں اور بھول جائیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ نہیں، اس وقت ہم تاریخ کے جس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں یہ بڑا خطرناک موڑ ہے، ایک یلغار ہے دین کے خلاف، اصلاً دین کے خلاف۔ پہلی یلغار تو یہ ہے کہ کسی ایک دین کو نہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہوں، مسیحیت کے خلاف ہوں، یہودیت کو، نہیں، یہ نہیں ہے۔ ایک بڑی فوج تیار ہو گئی، اصلاً انہیں دین ہی نہیں چاہیے، دین نہیں چاہیے، اور فرما رہے ہیں ایک یہ روش ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کسی خاص دین و مذہب کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ایسے اقتصادی اور سماجی حالات، سیاسی، اقتصادی اور سماجی حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے جوان دین سے بیزار ہو جائیں۔ اس لیے میں یہ گفتگو عرض کر رہا ہوں
کہ دین سے بیزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پردہ غفلت کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین کسی بھی اعتبار سے ہماری کسی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ کسی بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہی وہ دین ہے جو ترقیوں کی راہیں دکھانے والا ہے۔ اور آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا امام وہ ہے جو بار بار کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو جو پوچھنا چاہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ اور دیکھو کئی مواقع پہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ ایک انداز تھا فرمانے کا کہ میں تمہاری اس دنیا کے راہوں سے کہیں زیادہ آسمان کی راہوں میں جانتا ہوں۔ اب آپ سنتے تو رہتے ہیں یہ فقہ برابر، مگر وہی ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ یہیں واہ واہ کر کے سب میری محنت لوٹا دیتے ہیں، مجھے واپس کر دیتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ باتیں علماء یا طالبان علم، مکتب اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ برابر سنا رہے ہیں آپ کو، مگر آپ واہ واہ کر کے خاموش ہو جانے کے عادی ہیں۔ ورنہ سب سے پہلے اسپیس میں رشا کیوں جاتا؟ سب سے پہلے اسپیس میں یا چاند پر امریکہ کا قدم کیوں پہنچتا؟ سب سے پہلے چاند پر اس امت کا قدم پہنچنا چاہیے تھا نا، جس امت کے امام نے کہا تھا کہ دیکھو آسمان کے راستے پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھ لو۔ اور ہمارے یہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مؤثر بات ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر کبھی کبھی ممبر پہ میرا لہجہ تلخ ہو جائے تو پھر یہ فرمائش نہ کیا کیجئے کہ آپ غصے والی مجلس نہ پڑھیے گا، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ارے بھائی ہم تو اس دور میں جی رہے ہیں کہ بس ایک مصرع سنا کے آگے بڑھ جائیں گے۔ ممبروں پر لہجہ باطل شکن نایاب ہے۔ عجیب کیفیت ہے، عجیب کیفیت۔ ممبروں پر لہجہ باطل شکن نایاب ہے۔ کبھی کبھی جھنجھوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کے پاس کیسا رب ہے، کیسا نبی ہے، کیسا رسول ہے، کیسی کتاب ہے، کیسا امام ہے، اور ایک امام نہیں ہے، ایک مثال نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ شہر علم ایک ہے اور در علم بظاہر ایک ہے، مگر وہ در اتنا بڑا ہے کہ اس ایک در میں 12 دری ہے پوری۔ اور پھر انہوں نے تربیت ایسے کی ہے، ایسے افراد تربیت کی ہے، ان کی بھی کمی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ معصوم تھے، یہ اللہ نے ان کو بلندیاں عطا کی تھیں۔ معصوم تھے بے شک، اللہ نے بلندیاں عطا کی تھیں بے شک، مگر آپ دیکھیں کہ ان کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے ابو ذر کتنے ہیں، سلمان کتنے ہیں، مقداد کتنے ہیں، عمار کتنے ہیں؟ کم نہیں ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں، چند نہیں ہیں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ اس انداز سے مطالعہ نہیں کیا جاتا، اس انداز سے جستجو نہیں کی جاتی۔ مشکل یہ ہے۔ بہرحال اب ایک جملہ عرض کروں اور گفتگو کو ذرا سا تیزی سے آگے بڑھا دوں کہ اس کائنات میں ہر ذرہ اپنی جگہ ایسا ہے کہ اس کے پیچھے ایک جہان علم پوشیدہ ہے۔
اسی لیے اسی طرح سائنٹیفک ریسرچ آگے بڑھی ہے اور آپ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ وہ جو تعلیم کا مسئلہ میں نے چھیڑا تھا وہ صرف ایک جملہ کہنے کے لیے، اور وہ یہ کہ یہ دور وہ ہے جیسے ہمارے گھر گھر میں، ہر گھر میں جو بچے ہوں ان کو ماں باپ کو ایک ہی بات یاد رکھنی چاہیے، دنیاوی تعلیم دیں دینی تربیت کے ساتھ۔ دنیاوی تعلیم دیں دینی تربیت کے ساتھ۔ واضح ہے؟ اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتی بات۔ سائنس پڑھائیں، میتھمیٹکس پڑھائیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر وہ بھی ٹھیک ہے، میڈیکل ڈاکٹر وہ بھی ٹھیک ہے، سرجن بنائیں۔ دنیا میں جو علوم ہیں نیچرل سائنسز اسے حاصل کریں، لیکن دل کو بت خانہ نہ بننے دیں۔ اور یہ دل ایسا واقع ہوا ہے، انسان کا دل ہے، اسے بنایا ایسا گیا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی میں جب کوئی خیال آتا ہے نا ذہن میں کسی شاعر کی طرح، تو پہلے تو خود میں اس مضمون کا لطف حاصل کرتا ہوں ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور پھر اسے آپ تک منتقل کرتا ہوں۔ تو یہ جو دل ہے انسان کا، یہ بنا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے میری جگہ، میرا مکان ہے، میرا گھر ہے، میں کہیں ملوں یا نہ ملوں، لیکن ایک مومن کے دل میں میری جگہ ضرور ہے۔ تب آپ کی سمجھ ارے یہ بھی کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن یہ اہم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پوری کائنات میں نے تیرے لیے خلق کی ہے، میں تجھے اپنے لیے بنایا، اور وہ تعبیر بھی موجود ہے کہ میری جگہ وہ جو لا مکان ہے، کسی مکان کعبے میں بھی نہیں ہے، وہ کسی مسجد میں نہیں ملے گا اللہ، کسی کعبے میں نہیں ہے اللہ، مگر اللہ مومن کے دل میں موجود ہے۔ آپ کا دل اللہ کا مسکن ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ کہہ دیا کہ یہ میرا گھر ہے، دوسری طرف اس دنیا میں رکھا ایسے کہ اس دل میں نہ جانے کون کون آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہر چیز کی محبت، گھر کی، مکان کی، زمین کی، جائیداد کی، گاڑی کی، گھوڑے کی، آل کی، اولاد کی، ارے کس چیز کی، روپے کی، پیسے کی، کس چیز کی محبت نہیں دل میں ہوتی ہیں؟ اب دیکھیے ایک طرف یہ کہہ دیا یہ گھر ہے میرا، اور ایک طرف ایسا ماحول بنا دیا کہ اس دل میں ایک سے ایک بت داخل ہوا چلا جا رہا ہے، داخل ہوا چلا جا رہا ہے، داخل ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو اب اس کشمکش کا حل کیا ہو؟ ایک ہی حل ہے کہ بت شکن کی محبت سے وابستہ۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ پورا اسلام پہنچانے کے بعد حضور ختمی مرتبت نے صلی اللہ علیہ وسلم طلب کیا کیا آپ سے؟ مودت۔ کس کی مودت؟ اہل بیت کی مودت۔ کس لیے یہ مودت طلب کی؟ اس کا ایک راز میں نے بتا دیا، یہی ہے بت شکن۔ علی سے محبت کرو گے تو یہ سلیقہ آ جائے گا، یہ شعور آ جائے گا، یہ سبق سیکھ لو گے کہ کس طریقے سے اس دل کو بتوں سے پاک رکھتے ہیں اور خداوند قدوس کے لیے وقف رکھتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے۔
یہ نہیں کہ رشتہ داری تھی اور عزیز داری تھی اور اہل بیت خاندان کے لوگ تھے تو بس محبت اپنے خاندان. حکمت یہ ہے کہ یہاں دل میں جب بھی کوئی بت داخل ہونا چاہے تو کیسے اس بت سے دل کو بچا کے رکھیں، یہ کون بتائے گا. سیاست میں آ کے حکومت پہ قابض ہو کر اقتدار حاصل کرنے کی خواہش کس میں نہیں ہوتی؟ تو اقتدار کا بت ہر دل میں ہوتا ہے. اس بت کو کون توڑے گا؟ وہی تو جو یہ کہے کہ یہ تمہاری خلافت، اسے تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ میری ٹوٹی ہوئی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. سمجھ میں آ گئی؟ واضح ہے. اب یہ باتیں سنتے تو رہتے ہیں آپ حضرات اکثر، مگر آپ اسے اپنی زندگی سے مربوط کر کے سنیے کہ جہاں آپ کے دل میں اقتدار کی ہوس پیدا ہو، وہاں آپ یہ سوچئے کہ ہم جس کے عاشق ہیں، شیدا ہیں، ہم جس پر جان نثاری کا دم بھرتے ہیں، وہ علی ابن ابی طالب اس دنیا کی سلطنت کی خواہش سے کتنا بلند تھا. ایک سلامات پڑھ دیجیے محمد. ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیجیے. واضح ہے. تو بہرحال گفتگو کو ایک ایک کلمہ آگے بڑھنے دیجیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا میں بھی ترقی کی راہیں دین سکھاتا ہے، اور اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی عروج و ارتقاء کی راہیں دین سکھاتا ہے. اور یہ دین ہمیں کس سے لینا ہے؟ یہاں پہ ایک تشبیہ اور عرض کر دوں. مجھے احساس ہے کہ میں لکھنؤ میں مجلس پڑھ رہا ہوں. لکھنؤ شہر تہذیب ہے، لکھنؤ شہر زبان و ادب ہے، اور لکھنؤ شہر عزا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں اس شہر میں ایسے مخلص عزادار میں نے دیکھے ہیں کہ نہ پوچھیں. جو شعور ہے ان کے اندر عزا کا، اور جو عشق کا جذبہ ہے حسین ابن علی سے. خدا اس شہر کو آباد رکھے. میں جانتا ہوں ایسے حضرات عموماً بے نام و نشان رہتے ہیں، کوئی پہچانتا بھی نہیں انہیں، لیکن جب ان کے پاس بیٹھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر کیا جذبہ ہے، کیا احساس ہے، کیا شعور ہے، کیا ادراک ہے، کیا وابستگی ہے. اصل چیز ہوتی ہے وابستگی. تو بہرحال یہیں اس شہر کے ایک بہت ہی اچھے بلکہ بڑے شاعر تھے سید نواب افسر صاحب لکھنوی مرحوم، اور ان کا ایک شعر بہت مشہور ہے، آپ حضرات سینکڑوں بار سن چکے ہوں گے. وہ شعر سنانا مقصود نہیں ہے، وہ شعر سنا کے پھر ذہن کو ایک اور جہت میں لے جانا مقصود ہے. شعر ان کا یہ ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. مشہور شعر ہے اور بہت اچھا شعر. میں کہتا ہوں کہ اردو کے چند وہ اشعار جنہیں سونے کے حرفوں میں لکھا جانا چاہیے، ان میں سے ایک یہ شعر ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں. یہ ان چند شعروں میں سے ہے جنہیں سونے کے حرفوں سے لکھا جائے تب بھی اس شعر کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا، سونے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا. بہت اچھا شعر، بہت اچھا شعر.
یا وہ میر انیس کا جو سلام ابھی پڑھا گیا ہے مجلس سے پہلے، اس کا مطلب تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں. آپ اس مطلب کو کیا سمجھتے ہیں؟ غالباً اسی لکھنؤ میں میں ایک تقریر پوری اس مطلب پہ کر چکا ہوں، اور ایک تقریر میں نے پوری الہ آباد میں کی تھی اسی موضوع پر. تو یہ شعر اپنی جگہ، ایک بار پھر پڑھ دوں اور پھر اپنا چھوٹا سا جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. شعر کیا ہے؟ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، اور یہ ایک حقیقت ہے. خدا کی قسم آپ دنیا کے کسی بھی انسان سے ملیں لیکن اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصور حق ضرور ہوتا ہے. جسے کہتے ہیں کہ بات کا پیوند لگانا، تو میں سماجی اور اقتصادی مسائل کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں. راقم لکھنوی صاحب مرحوم کہا کرتے تھے ایک شعر چھوٹا سا، کہ وہ جو فٹ پاتھ پہ آسودہ ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی گھر ہوتا ہے. یہ شعر سن کے کچھ کسک پیدا ہوئی دل میں؟ نہیں کسک پیدا ہوئی نا؟ یہ جو فٹ پاتھ پہ آسودہ ہیں، ان کا درد آپ کے دل میں ہے یا نہیں؟ یہ سوچے بغیر کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ کس دین و ملت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا درد آپ کے سینے میں ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ جس امام کے ماننے والے ہیں، وہ امام وہ تھا کہ جس نے اپنے 4 سال اور چند مہینے کی مختصر حکومت کے دوران منبر پہ بلند ہو کر یہ بات کہی تھی کہ جب سے میری حکومت قائم ہے، کیا کوئی ایسا ہے جو بغیر کھائے سو گیا ہو یا آسمان کے نیچے سو گیا ہو، جسے چھت میسر نہ ہوئی؟ اس میں یہ نہیں تھا کہ مسلمان ہو، مومن ہو، میرا ہو، تیرا، من و تو کا جھگڑا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیے باتیں اہم ہیں لیکن بہت آسان اسلوب میں عرض کر رہا ہوں. تو بعض تصورات ایسے ہوتے ہیں، بعض کانسیپٹس ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہر ذہن میں ہوتے ہیں. جیسے مادی مثال دی کہ گھر کا تصور ہر ذہن میں ہوتا ہے. کوئی کتنا ہی خانہ خراب ہو، کوئی کیسا ہی بے خانمہ ہو، مگر اس کے ذہن میں گھر کا تصور ہوتا ہے. یہ مادی حوالہ ہے. وہ غیر مادی معنوی اور مجرد حوالہ ہے کہ کوئی کیسا ہی انسان ہو مگر اس کے ذہن میں حق کا تصور ضرور ہوتا ہے. اور ہم اس حق کے تصور کو، اس حق کے بسیط، مجرد اور مافوق تجرد پر واقع ہونے والے تصور کو اگر کوئی پے کر دے سکتے ہیں تو وہ حسین ہے. اسی طرح بس ایک بات اور کر رہا ہوں، ایک جملہ جس کے لیے زحمت دی آپ کو. یہ شعر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک تصور ہے بلندی کا، اور بلندی کی بھی کہ ابعاد بہت ہیں، بلندی کے جہات بہت ہیں، بلندی کے جہات و جوانب بہت ہیں. یہ ابعاد جو بعد کی جمع ہے، ہندی میں غالباً اسے آیام کہتے ہیں. تو بلندی کے، اونچائی کے آیام بہت ہیں، یعنی آپ گن نہیں سکتے. لیکن بلندی کا تصور ہمیشہ اچھی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے علم میں بلندی، اخلاق میں بلندی، حسن عمل میں بلندی. اور ہمارے آپ یہ ذہن میں رہے تو بلندیوں کی نامتناہی جہتیں اور جوانب ہیں، بلندیوں کے نامتناہی ابعاد ہیں، اور ان بلندیوں کا تصور بھی ہر ذہن میں ہوتا ہے، مگر ہم بلندی کے اس تصور کو علی کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. جو بھی بلندی کا سفر ہو،
وابستہ علی ابن ابی طالب ہو جاؤ، وہ سفر آسان ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اب یہ سب میرا عرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے، میں مزید تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، میں اس کا پابند تو نہیں ہوں، کہ خطیب کو کبھی کبھی ایسی بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ کوئی ہلکی سی بات، کوئی پرمزاح بات کہہ کر لوگوں کے ذہن کی تھکن کو دور کرے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم مجلسوں میں خطاب کرتے ہیں وہاں چونکہ بار بار ذکر اہل بیت ہوتا رہتا ہے، تو وہاں تھکن کا تو تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا، اس لیے کسی پرمزاح بات کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں اس لیے اس وقت بات یاد آ گئی کہ میں نے بچپن میں ایک نظم کہی۔ اب جب بچپن میں کوئی شعر کہتا ہے اور نظم کہتا ہے تو وہ پہلے ہی سوچ لیتا ہے کہ اب میں تو میر انیس سے بڑا شاعر ہو گیا، اور غالب سے بڑا ہو گیا، اور کالی داس سے بڑا ہو گیا، اور شیکسپیئر سے بڑا ہو گیا، اور کتنا ہی سطحی شعر ہو، مگر وہ جتنا ذہن ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بڑی گہری بات میں نے کہی ہے، اور جنہیں میں سنا رہا ہوں پتہ نہیں ان کی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں۔ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی نہیں۔ تو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ مجھے ایک بہت اچھے استاد پڑھانے آتے تھے، میں نے انہیں اپنی نظم سنائی، اور نظم سنانے کے بعد اس نظم کی تشریح شروع کر دی۔ وہ استاد تھے، وہ تھے استاد، انہوں نے کوئی غصہ نہیں کیا، اور بہت صبر و تحمل سے میری پوری تشریح بھی سنی، برداشت کی انہوں نے، اور اس کے بعد آخر میں کہا کہ دیکھو تمہاری نظم بھی سنی اور تشریح بھی سنی، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بہت اچھا پینٹر تھا، بہت اچھا نقاش مصور، اس نے ایک بہت بڑی خوبصورت گھوڑے کی تصویر بنائی، اور اس کے نیچے لکھا گھوڑا۔ ارے میں جب تصویر بنی ہوئی ہے تو نیچے لکھنے کی ضرورت ہے گھوڑا؟ نہیں ضرورت ہے نا، واضح ہوئی بات۔ اب جو میں اس اسلوب سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ واضح ہے آپ کے اوپر کہ میں صرف اس لیے نہیں چاہتا کہ آپ فضائل صرف سنتے رہیں، بلکہ فضائل کو اپنی زندگی سے مربوط کریں۔ واقعاً جب بلندیوں کا سفر زندگی میں کرنا ہو، کیسی ہی بلندیاں حاصل کرنی ہو، چاہے دنیا کی بلندی ہو یا آخرت کی بلندی ہو، ذریعہ صرف ایک ہے اور اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ حق سے وابستہ ہونا ہو، بلندیوں تک پہنچنا ہو، بلندیوں تک پہنچنا ہو، میں کہہ رہا ہوں بلندیوں تک، بلندیوں کے خوابوں کو تعبیریں دینی ہوں، تو یوسف مصر نہیں، یوسف نجف تک جانا ہو، فخر یوسف تک جانا ہو، رشک یوسف تک جانا ہو۔ وہ ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اب یہ تمہیدی گفتگو بڑھتی چلی جا رہی ہے، ابھی تک میں نے آدھا جملہ صرف پڑھا ہے، پورا جملہ بھی نہیں، اور 1 گھنٹہ گزر گیا تقریباً، تو بس پورا کر دینے دیجئے مجھے، اور وہ جلدی کر دوں گا۔ میں نے ایک جملہ کیا کہا تھا اتنی دیر میں، کہ اس کائنات میں کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے ایک جہان علم نہ ہو۔ یہ سائنٹسٹ کیسے سائنٹسٹ بن گئے؟ کہیں گئے، ریت کا ذرہ اٹھایا، اس کو لا کے رکھا مائکروسکوپ کے نیچے، ٹھیک ہے، کھل گیا دروازہ علم کا۔ کہیں کوئی درخت تھا، اس کی چھالیں کاٹی، چھیلی،
ان چھالوں پر ریسرچ کرنے لگے، ایک علم کا دروازہ کھل گیا۔ کسی پیڑ کی پتی توڑی اور جا کے اس کو لیب میں اس پہ ریسرچ کیا، معلوم ہے ایک بیماری کی دوا مل گئی، ایک علم کا دروازہ کھل گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم جو راستوں میں گزرتے ہیں اور طرح طرح کے پیڑ پودے اور گھاس پھوس، کانٹے کے درخت اور عجیب عجیب درخت یہ دیکھتے ہیں اور دل مسل کے پھینکتے چلے جاتے ہیں، انہی میں نہ جانے کتنی بیماریوں کی دوائیں ہیں۔ حکیم یا سائنٹسٹ کیا کرتا ہے؟ آپ اس کو روند کے چلے جاتے ہیں، وہ اسے اٹھاتا ہے اور لے جا کے لیب میں اس پہ ریسرچ کرتا ہے، علم کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ غور فرما رہے ہیں؟ تو کوئی ایک ذرہ بھی اس کائنات کا نہ صرف یہ کہ بیکار نہیں آئے بلکہ غیر اہم نہیں آئے، اور کسی ایک ذرے پر بھی ٹھہر کر غور کرنے لگیں تو ایک جہان علم کھل جاتا ہے۔ جس اللہ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے، اسی دنیا نے یہ قرآن ایسا نازل کیا ہے کہ کسی ایک لفظ پر ٹھہر کے سوچنا شروع کرو تو علم کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اس لیے کہ یہ کائنات کیا ہے؟ کس نے بنائی ہے کائنات؟ اسی عالم و علیم نے۔ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ اسی عالم و علیم نے۔ علم جس کی صفت ذاتی ہے، علم جس کی صفت ذاتی ہے، اسی نے کائنات بنائی تو ایسی بنائی کہ ہر ذرے سے علم کی دنیا آباد ہو جائے۔ اسی نے یہ کلام نازل کیا تو ایسا نازل کیا کہ ہر کلمے سے، ہر فقرے سے علم کی دنیا آباد ہو جائے۔ اور یہی سبب ہے، دیکھیے اب اتنی دیر میں نے آپ حضرات کے ذہنوں کو صرف آمادہ کیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ میں نے سورہ بلد کو عنوان کیوں قرار دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اب یہی سبب ہے کہ آپ دیکھیے کب سے تفسیریں لکھی جا رہی ہیں اور ترجمے لکھے جا رہے ہیں، اور روزانہ تقریباً ایک نیا ترجمہ کسی نہ کسی زبان میں قرآن مجید کا شائع ہوتا ہے، اور کوئی تفسیر سامنے آتی ہے، چاہے مکمل پورے قرآن مجید کی تفسیر ہو یا کسی ایک آیت کی ہو یا ایک سورے کی ہو، بہرحال تفسیروں کا کام ہو رہا ہے مسلسل۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس کے کسی کلمے پر ٹھہر کر غور کرے گا تو یہ کسی بے جان جامد قلم سے لکھی ہوئی، جامد روشنائی سے لکھی ہوئی عبارت نہیں ہے۔ یہ قرآن اس کا ایک ایک کلمہ اپنی جگہ دھڑکتا ہوا دل ہے، ہر کلمہ۔ اب میں صرف ایک کلمے کی تشریح کر کے ایک پہلے ہی کلمے پر ٹھہر جاؤں گا، آج تقریر ختم ہو جائے گی۔ ارشاد الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب اس کے تین تمہیدیں، اب تمہید کی اس سے زیادہ گنجائش تو نہیں ہے، اس لیے میں بلا تمہید خلاصہ مطالب عرض کروں۔ جتنے لوگوں نے ترجمے کیے ہیں مختلف لفظوں میں، مختلف عبارتوں میں، مختلف تعبیروں میں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ تین طرح سے اس کا مفہوم بیان ہو سکتا ہے۔ کیا؟ ایک یہ مفہوم ہے کہ یہاں پہ لا جو ہے نہیں، اس کا تعلق قسم سے نہیں ہے۔ لا یعنی نہیں، اس کے بعد فل اسٹاپ یا کاما، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی، اے حبیب جس میں آپ تشریف فرما ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ نہیں جو ہے یہ کس لیے آیا؟ سورہ شروع ہو رہا ہے نہیں سے، یہ نہیں کی کیا معنویت ہے؟ تو اب اس کو عرض کروں کہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں یہ لب و لہجہ اختیار کیا جاتا ہے۔
میں دو ایک مثالیں عرض کروں، اس کے بعد بات آسان ہو جائے گی۔ مثال یہ ہے کہ آپ کا بچہ ہے اور آپ اس کی عادتوں سے باخبر ہیں۔ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دوست احباب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، بچہ آیا سامنے اور آپ اس کی نگاہوں سے دیکھ کے سمجھ گئے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ کون سی شرارت کرنے والا ہے یا کون سی بات کہنے والا ہے، کون سی حرکت کرنے والا ہے، تو آپ نے فوراً کہا نہیں۔ اب اس کے پہلے اس نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، نہ کچھ کہا تھا نہ کچھ کیا تھا، لیکن بہت کچھ کہنے اور کرنے کا اس کے ذہن میں منصوبہ تھا۔ یہ منصوبہ آپ سمجھ گئے، چونکہ آپ اس کے والد ہیں، تو آپ نے کہا نہیں، اور اس کے بعد کہا جاؤ ان کے لیے جا کر مثلا ضیافت کا اہتمام کرو۔ تو اب یہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جا کر ضیافت کا اہتمام نہیں کرو، نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور چیز سے متعلق ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جا کے ضیافت کا اہتمام کرو۔ واضح ہوئی بات؟ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال یہ ہے کہ بھئی کوئی بچے کی مثال سی سے بہت سی چیز روشن ہو جائے گی، بہت سی چیزیں، لیکن کہیں آپ ایسے مجمع میں جہاں علمی، فکری، سماجی مسائل ہیں اور آپ واقف ہیں بہت سے مسائل سے، اور آپ ان تمام مسائل یا اعتراضات کی رد کرنا چاہتے ہیں، جواب دینا چاہتے ہیں، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے ذہن میں یہ باطل ہے، تو اس کے لیے پہلے آپ نے کہا نہیں، اور اس کے بعد کلام میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے کسی بات کی قسم کھا کے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ کہیں پر ایسی گفتگو ہو رہی ہو کہ جہاں نعوذ باللہ کے ملک میں مثلا انتشار پیدا ہو جائے، تفرقہ پردازی ہو جائے، فتنہ ہو جائے، فساد ہو جائے، اور لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں، اور آپ وہاں پہنچ گئے اور آپ ذمہ دار ہیں اور آپ ایک اچھے شہری ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، قسم ہے دستور ہند کی، ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تو اب یہ نہیں جو ہے یہ قسم سے نہیں جڑی ہوئی بات ہے، بلکہ یہ ان لوگوں سے جڑی ہوئی بات ہے، ان کی باتوں سے کہ جو غیر مفید باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، دستور ہند کی قسم ہے کہ اس ملک میں ہر انسان کو جینے کا حق ہے اور عزت کے ساتھ جینے کا حق ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ چاہیں کہیں۔ ایک مثال دے دی میں نے۔ ایسی مثالیں آپ علمی دنیا میں بھی دے سکتے ہیں، ادبی دنیا میں بھی دے سکتے ہیں، شعری دنیا میں دے سکتے ہیں۔ یہ ایک۔ تو اب اگر اس جہت کو لیں تو کہا جائے گا کہ لا اقسم بہذا البلد، اسے لا کہہ کے ذرا ٹھہریے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ارے یہ کیا سوچ رہے ہیں کفار و مشرکین و منافقین اور یہ دوسرے جو تمہیں نہیں پہچانتے ہیں؟ اے حبیب، تمہاری تو وہ قدر منزلت ہے کہ قسم ہے اس شہر کی جس میں تم وجود رکھتے ہو۔ یہ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ نہیں، یہ وَأَنْتَ حِلٌّ، حِلٌّ کے معنی بھی دو ہیں۔ ایک حِلٌّ یہ کہ تم یہاں پر موجود ہو، اور دوسرا حِلٌّ کے معنی یہ ہے کہ تمہاری حرمتیں یہاں حلال قرار دے دی گئی ہیں، پامال کی جا رہی ہیں، تمہاری حرمت محفوظ نہیں ہے، تمہاری جان، مال، عزت، آبرو کچھ محفوظ نہیں ہے اس شہر میں۔ یعنی مشرکین جو سلوک کر رہے تھے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب توجہ رکھیے کہ وہ چیز سامنے ہے، اور اس کے بعد حق سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی، اس حال میں کہ تمہاری یہاں حرمت محفوظ نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں اچھا، یہیں اس دو ترجمے کو ٹھہر کے اگر غور کیجئے تو آپ کو مزاج مشیت سمجھ میں آئے گا کہ چشم مشیت میں مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی شہر میں داخل ہو جائے تو وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے شہر کہ اللہ اس کی قسم کھا سکے. اگر پیغمبر کسی شہر میں محفوظ ہوں تو وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ اللہ اس شہر کی قسم کھا سکے. اور اگر رسول اللہ کے ساتھ کہیں بے حرمتی کا سلوک کیا جائے تو پھر وہ پورا شہر ایسا بے ارزش ہو جاتا ہے کہ خدا کہتا ہے ہم اس کی قسم نہیں کھائیں گے. اور ہمارے یہاں یہ حرمت و عظمت و عزت حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. انشاءاللہ کل بھی اسی شہر میں ایک مجلس ہے، وہاں تسلسل برقرار رکھوں گا، لیکن تیزی سے ایک پیغام. اس پورے سورہ مبارکہ میں، سورہ بلد میں، یہ ان سوروں میں سے جو مکے میں نازل ہوا ہے. یعنی مدینے میں اسلامی سلطنت قائم نہیں ہوئی تھی. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں سے مقابلہ کر رہے تھے وہیں مکے میں، اور روزانہ نئی مشکلیں تھیں. کوئی ریاست کا تصور نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، سلطنت نہیں تھی، کوئی اسلامی شہر نہیں تھا. اور گویا کہ ابھی خانہ کعبہ نہیں بنا تھا حقیقت میں، ابھی وہاں بتوں کا ڈیرا تھا. اور اس وقت یہ سورے نازل ہو رہے تھے. تو سورے جب نازل ہو رہے تھے تو ان کا خطاب پورے عالم انسانیت کے لیے تھا. اب ایک جملہ عرض کروں. اس دور میں جب کہ شرک اپنی نئی صورتوں کے ساتھ، کفر اپنی نئی صورتوں کے ساتھ، نفاق اپنی نئی صورتوں کے ساتھ دن بدن بڑھ رہا ہے دنیا میں، ان سوروں کے پیغام پر غور کرنے کی ضرورت اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. پورے عالم انسانی کو جو ہمیں پیغام دینا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے تھے، قرآن مجید میں کیا پیغام ہے، پورے انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے. تو اسے سوچ سمجھ کر بیان اگر آپ کریں تو پھر ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص گستاخی کرے. عموماً گستاخیاں ہوتی ہیں جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے. انسان جس چیز کا علم نہیں رکھتا اس کا دشمن ہو جاتا ہے. یہ مولا نے فرمایا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. انسان جس چیز سے واقف نہیں ہوتا، ناواقف ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اس کا دشمن ہو جاتا ہے. یہ کلام مولا علی کا ہے. اور اسی لیے ہاتھ جوڑ کے میں اکثر کہتا ہوں، اپنے ہی جملے دہرانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا، اکثر کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ چکا ہوں امام باڑے غفران آپ میں سے پہلے کی مجلسوں میں، کہ جہالت کو مٹانے کی کوشش کیجئے، چھپانے کی کوشش نہ کیجئے. اس لیے کہ جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں ہے. خدا کی قسم، جہالت مٹانا چاہیں گے مٹ جائے گی، اس کی جگہ علم آ جائے گا. لیکن آپ چھپانا چاہیں گے تو ہر قدم پر جہالت آپ کو رسوا کرے گی، بے نقاب کرتی رہے گی. اور فرمایا آپ تو جہالتوں کو دور کریں، اپنی جہالتوں کو بھی، دوسروں کی جہالتوں کو بھی. اب میں بس تیزی سے عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں، تفصیل انشاءاللہ کل کچھ اور عرض کروں گا کہ اس سورہ مبارکہ میں اور اس کے علاوہ کئی سوروں میں اس زمانے میں جو مکے میں پیغام آ رہا تھا الہی، اس میں 3 چیزوں کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے. 3 چیزوں کی طرف. ایک،
یتیم پروری، دوسرے مسکین نوازی، اور تیسرے، اور یہاں دین اور مذہب یہ سب کچھ شرط نہیں ہے، تیسرے آزادی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے نا جب پوری دنیا میں کنیزی اور غلامی کا دستور قائم تھا، اور وہ اس زمانے کے سوشل اور اکنامک ڈھانچے کا حصہ تھا، ہے تو آج بھی، بس یہ کہ آج آپ اسے سلیوری نہیں کہتے، سروس کہتے ہیں، جاب کہتے ہیں، ہے تو آج بھی، اور آج کی غلامی اس دور کی غلامی سے بدتر بھی ہے۔ بہرحال غلامی اور کنیزی کا موضوع بہت پیچیدہ ہے، اور کچھ جاہلوں نے پیچیدہ بنا بھی دیا ہے۔ لیکن یہ جملہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، امام نے فرمایا کہ جاہل اگر خاموش رہے تو کوئی تفرقہ نہ ہو۔ تو بہت سی پیچیدگیاں یوں ہو جاتی ہیں کہ جاہل جو ہے اپنا نظریہ پیش کرنے لگتا ہے، میں صاحب نظریہ ہوں، چاہے اسے یہ بھی نہ معلوم ہو کہ نظریے کی حرکت کیا ہے، رے پر زبر ہے یا رے ساکن ہے، نظریہ ہے یا نظریہ ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے مگر نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس دنیا میں، آج کی دنیا میں، چاہے اس بھارت میں ہو چاہے پوری دنیا میں، قرآن مجید کی معنویت اگر پہنچانی ہے، اور محمد عربی خاتم النبیین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ آپ کو دلوں سے پڑھوانا ہے، تو آپ کو اس میسج کو جو قرآن مجید میں صاف صاف لکھا ہوا ہے عام کرنا ہوگا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے اپیل کی ہے کہ دنیا سے غلامی کو مٹاؤ۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے اپیل کی ہے کہ یتیموں کا خاص خیال رکھو۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے اپیل کی ہے کہ مسکینوں کا پیٹ بھرنے کا اہتمام ضرور کرو۔ میں ظاہر ہے کہ میری طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے اسی سورہ بلد میں، اسی لیے میں نے عنوان قرار دیا، چاہے سورہ بلد ہو، سورہ بلد سے پہلے قرآن مجید میں سورہ فجر ہے، وہ سورہ جسے سورہ حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے۔ سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے۔ یہ میں نہیں عرض کر رہا ہوں کہ میری خطیبانہ تعبیر ہے، شاعرانہ تعبیر ہے، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا ہے کہ سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر، یہ پورا سورہ جو ہے جس کے آخر میں آتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ سورہ حسین ابن علی ہے۔ اس میں بھی اقتصاد کا ایک پہلو پیش کیا ہے، فلسفہ اقتصاد کا ایک پہلو، اکنامکس کا ایک پہلو، لیکن قرآن نے اپنے انداز میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں قوموں کو اللہ تہوالا کیوں کرتا ہے؟ اللہ تہوالا کیوں کرتا ہے؟ میں ایک مثال دے دوں، بیدار مجمع ہے، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ ہمارے یہاں تو ہر آدمی جو ذرا سا جس کے ذریعہ معاش میں تنگی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ کون پریشان ہے معاش کے لیے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت امریکہ، خود ملک اسٹڈی کیجئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ مقروض کتنے ہیں، اور اپنا قرض پورا کرنے کے لیے کہاں کہاں جنگ مسلط کرتے ہیں تاکہ قرض دینے کی نوبت نہ آئے اور ہم قرض اور لے سکیں اور قرض مانگنے والا زندہ موجود نہ رہے۔ یہ جو بیڈ ایلیمنٹس سماج میں ہوتے ہیں نا، یہ انڈیویجولی کوئی نظر آ جائے تو آپ انہیں برا بھلا کہتے ہیں، یہ انسٹیٹیوشن بن جائے تو امریکہ کہلاتا ہے۔
ہاں ابھی دیکھیے میں ظاہر سی بات ہے کہ پالیٹکس میری فیلڈ نہیں ہے، مگر آپ جا کے دیکھیے کہ کتنے ٹریلین ڈالر کے مقروض ہیں. کون؟ گورنمنٹ آف امریکہ مقروض ہے. یہ چھوٹے ملکوں کا قرضہ تو خوب اچھلتا ہے میڈیا میں نا، ہندوستان پہ کتنا قرض ہے، بنگلہ دیش پہ کتنا قرض ہے، سری لنکا پہ کتنا قرض ہے، پڑوسی ملک ہے پاکستان اس پہ کتنا قرض ہے، عراق پہ کتنا قرض ہے، فلاں پہ. یہ نیوز آتی ہی نہیں کہ امریکہ پہ کتنا قرض ہے. امریکہ دنیا کے دوسرے ملکوں کا اور ورلڈ بینک کا اور دوسرے اداروں کا کتنا مقروض ہے. جائیے گا ریسرچ کیجیے گا. آج ابھی بچے تو یہیں موبائل پہ ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھے ریسرچ کر رہے ہیں. میں پڑھ رہا ہوں اور آپ ریسرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ پوری دنیا میں جو سب سے بڑا سپر پاور ہے، چونکہ وہ خود مقروض ہے اور اس لیے اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے، وہ کیا کہوں میں، کیا دیکھیے اب جملے آتے چلے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے ہمارے ہندوستان کے، نامور سائنٹسٹ، اور ہماری قوم سے تعلق رکھتے تھے. آپ لوگوں کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ آپ کی قوم نے اس ملک کو کتنے ہیرے جواہرات عطا کیے ہیں. تو وہ تھے جناب ڈاکٹر ظہور قاسم صاحب. ظہور قاسم صاحب نے پوری دنیا میں ہندوستان کو سائنسی اعتبار سے ایک وقار عطا کیا اپنے کاموں سے، کارناموں سے. ظہور قاسم صاحب نے میرے سامنے خود یہ لطیفہ سنایا علی گڑھ کے خوش مزاجوں کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ قرض حسنہ اسے کہتے ہیں کہ جب قرض لینا ہو تو لے لو، لیکن جب دینا ہو اور قرض خواہ لینے کے لیے آئے تو بس ہنس دو. ختم ہوئی بات. اب یہ خوبصورت انداز ہے، وہ دوسرا دیہاتوں میں، گاؤں میں، قصبات میں ہمارے ہاں وہ دوسرا انداز تھا. بعض لوگوں کو ہم نے بالکل وہ کھیتی کسانی کرنے والے کہنے لگے بھائی قرضہ لینا دینا تو بڑا عجیب ہے، اس لیے کہ قرضہ لیتے وقت ہاتھ لال ہوتا ہے، دیتے وقت آنکھ لال ہوتی ہے. خیر وہ آنکھ لال ہو یا آپ ہنس کے قرض نہ دیں، یہ تو ایک بات ہوئی. میرا خیال ہے ہنس کے قرض نہ دینا تو ایک بات ہوئی، یہ آنکھ لال کر کے قرض نہ دینا یہ فلسفی امریکہ کی ہے. ٹریلینز آف ڈالرز میں خود مقروض ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں قرض میں، مگر دوسرے ملکوں کو، ملک کے ملک ان کی تباہ کن سیاست کا شکار ہیں. آپ سوچ لیجئے یہ جو چھوٹے چھوٹے قرضدار ہیں، سوچیں کہ کون قرض، کس کے قرض کا ذکر کر رہا ہوں. دیکھیں نا کس کے دل کی تھیریپی کس جملے سے ہو جائے آپ نہیں جانتے ہے نا. میں تو بس چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کا ہر جوان اور ہر بوڑھا حوصلہ مند نظر کہیں سے چہرے پہ پشمردگی نہ ہو، کسی کے سامنے جھکے نہیں، سر بلند رہیں اور ترقی کی راہوں پہ آگے بڑھتے چلے جائیں بفیض قرآن و اہل بیت. صلوات پڑھ دیں. ایک اور صلوات. اب بس بہت جلدی بیان اختتام پہ پہنچ جائے گا. یہ سب سن لیا آپ نے، یہ سب اشارے تھے، ریسرچ آپ کیجئے کہ دنیا کے اقتصادی حالات بہت عجیب و غریب ہیں، لیکن ظاہری عوامل جو آپ کو آنکھوں سے نظر آتے ہیں اور آپ کی فلسفی اور اکنامکس اور پالیٹکس اور سوشل سائنسز یہ سب مل کے جو کچھ آپ کو سمجھاتی ہیں وہ الگ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو اقتصادی انتقام لیا جاتا ہے دنیا والوں سے، اس کا اعلان قرآن مجید میں اللہ نے کیا ہے، سورہ فجر میں بھی اور یہاں بھی، کہ دیکھو ہم انتقام اس لیے لیتے ہیں کہ تم یتیموں کا حق پامال کرتے ہو اور مسکینوں کے پیٹ بھرنے کی فکر نہیں کرتے.
بظاہر یہ بہت ہلکے جملے ہیں، مگر جتنے بھی صاحبان حیثیت ہیں، ہر فرد میں چاہتا ہوں کہ ایک شعور بیدار ہو جائے، ایک درد بیدار ہو جائے۔ آپ بہت سے کار خیر کرتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، مصلی پہ بیٹھ کے آپ 6 گھنٹے ذکر کرتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ، مگر آپ کو معلوم ہے کہ نہ جانے کئی ہزار سال کی عبادت ایک یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھنے کے بعد۔ قرآن کی اپیل ہے یہ، اسی سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ایحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ایحسب ان لم يره احد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة۔ اب موقع نہیں، میں ترجمہ نہیں کروں گا، پورے سورے کے بعد یہاں آ کے کہتا ہے قرآن مجید کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ یہ ایک سورہ نا ایک سمندر ہے، ایک سمندر، ایک آیت پہ گفتگو ہو تو 1 سال گزر جائے گا۔ پورے طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خطیبانہ مبالغے سے نہیں، یہ سورہ ہے، اور یہی شان پورے قرآن مجید کی ہے، یہی شان پورے قرآن مجید کی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ انسان، بلندیوں کی بحث شروع میں کیوں آئی تھی یہاں، یہ انسان آخر پستیوں سے نکلتا کیوں نہیں، بلندیوں تک جاتا کیوں نہیں، اور بلندیوں تک جاتا کیوں نہیں؟ تمہیں کیا معلوم کہ بلندیوں تک جانے کی اور پستیوں سے نکلنے کی حقیقت کیا ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ راہ یہ ہے کہ یہ گردنوں کو آزاد نہیں کرتا، یعنی غلاموں کو آزاد نہیں کرتا، غلامی اور کنیزی کو مٹاتا نہیں، یہ ہے آزادی، یہ بلندی، معاشرہ انسانی کی بلندی، معاشرہ انسانی کی بلندی۔ قرآن جس معاشرہ انسانی کی بلندی کو پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام نہ بناؤ، کنیز نہ بناؤ، آزادی دو، آزادی، یہ ایک بات۔ اور اس کے بعد پھر دوسری بات یتیموں سے متعلق کہی گئی کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، اور ایک قحط کے دن کسی کو کھانا کھلانا، یہ ہے بلندیوں تک جانے کا راستہ۔ اچھا، اب یہ تو انڈیویجولی جو ہے ہر شخص جو ہے وہ اپنے لیے بھی سبق لے کے جا سکتا ہے کہ ہمیں جب موقع مل جائے، جتنا بھی، ہمیں دوسروں کی پلیٹ میں بھی کچھ ڈالنا ہے۔ آپ الگ انداز سے فضائل سننے کے عادی ہیں، میں ایک چھوٹی سی فضیلت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آپ کو معلوم ہے کہ مولا کے بچپنے کے انداز کیا تھے؟ بچپنے میں چھوٹے سے تھے، اور مادر گرامی سے کہتے تھے، مادر گرامی آپ نے جو کھانا بنایا ہے میرے حصے کا آدھا کھانا پڑوس کے اس یتیم کو دے دیجئے، مجھے دے دیجئے، میں اسے دے کے آؤں گا، فلاں بچہ غریب ہے اسے دے کے آؤں گا۔ اور بیوی یہ کرتی تھی کہ دے دیتی تھی، اور پھر جب آتے تھے تو ان کے سامنے پوری پلیٹ رکھ دیتی تھی، کہتے تھے نہیں اب تو میں نہیں لوں گا، میں اپنے آدھا دے چکا اس لیے میں آدھا ہی کھاؤں گا۔ قلعہ خیبر فتح کرنا اور شب ہجرت بستر رسول پہ سونا، اور خیبر، خندق، بدر، احد، سب فضیلتیں۔ علی کی زندگی کا سفر ہی بلندیوں سے بلندیوں تک ہے۔ ہم نے کہا نا، زندگی کی، کائنات کی، علم کی اور الہیات کی کوئی بلندی ایسی نہیں ہے کہ جس کا تصور جب مجسم ہو تو علی کی شکل نظر نہ آئے، مگر یہ جس سے ہمیں آپ کو روزمرہ کی زندگی میں جوڑنا ہے، یتیم پروری، یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، ہے نا، کہ وہ مسکین جو زمین گیر ہو، وہ یتیم جو تمہارے قرابت داروں میں سے ہو۔ اچھا، اب
یہ انڈیویجول سطح سے اٹھ کے کلیکٹیولی کیا خدمت ہوتی ہے. ارے کیا کیا فریب دیا جا رہا ہے انسانیت کو، کیا کیا فریب دیا جا رہا ہے، اور کیا کیا ہم لوگوں کو سبق پڑھایا جاتا ہے مورل ویلیوز اور ہیومن رائٹس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جو بڑے ملک ہیں حضرت امریکہ وغیرہ وغیرہ، ان کے ہاں جب خوب گیہوں پیدا ہو جاتا ہے ان کی ضرورت سے زیادہ، تو اسے یا جلا دیتے ہیں یا سمندر میں ڈال دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ صومالیہ میں، وہ افریقہ میں، وہ ایتھوپیا میں، وہ عراق میں، وہ یمن میں وہاں بھوکے مر رہے ہیں لوگ، ان کو اپنی طرف سے جا کے گیہوں دے دیں. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ دنیا کا اقتصادی بیلنس جو انہوں نے اپنے مفاد کے لیے قائم کیا ہے وہ قائم نہیں رہے گا. یہ سب برہنہ حقیقتیں ہیں جس پر آج کا میڈیا پردہ ڈال کے حق بیان کرنے والا بنتا ہے. برہنہ حقیقتیں. اسلام میں خرابیاں ہیں، مسلمانوں میں خرابیاں ہیں، قرآن کا پیغام ناقص ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ نظر نہیں آتا کہ قرآن مجید آزادی کی بات کرتا ہے. غلاموں کو، کنیزوں کو آزاد کرو. صرف ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کتنے، اب وقت نہیں ہے کہ میں آیات پڑھتا رہوں، تھک بھی گیا ہوں اس وقت میں، معاف فرمائیے. اور پھر یتیم پروری اور مسکین نوازی. یہ نہ دیکھو یتیم کون ہے، یہاں ان آیتوں میں اطلاق ہے. یہ نہ دیکھو کہ کون بھوکا ہے، مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، بھوکا ہے تو کھانا کھلا سکتے ہو تو کھانا کھلاؤ. یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہو تو ہاتھ رکھو. کوئی گرفتار ہے کسی بھی چیز میں، اسے آزادی دلا سکتے ہو تو آزادی دلاؤ. یہ تین بنیادی سلوگن ہیں قرآن کے، یہ تین بنیادی پیغام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس آج کی گفتگو سمیٹ دوں ایک جملے میں. مجھے معلوم ہے آپ سب عاشقان حسین، عاشقان اہل بیت ہیں. ایک فقرے میں، ایک لفظ میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی. کیسے کیسے حالات میں ان تمام تقاضوں کو اہل بیت نے پورا کیا ہے. یتیم نوازی دیکھنا ہو تو راہ کربلا میں دیکھیے مسلم کے یتیم بچوں پر حسین نے کیسے نوازش فرمائی. پوری زندگی تو فرماتے ہی تھے، پوری زندگی ہے. لیکن ان لمحات میں، کٹھن لمحات، سخت لمحات، سخت سفر، دشواریوں سے بھرا ہوا سفر. جیسے ہی خبر آئی مسلم ابن عقیل کی شہادت کی، تو ایک سربراہ کی حیثیت سے یہ نہیں کہ فوراً میٹنگ لے کے بیٹھ گئے ہوں کہ اب اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. سب سے پہلے کہا بہن زینب ذرا مسلم کے بچوں کو تو بلا. یہ یتیم نوازی. فضائل سے لے کے مصائب تک جو تذکرے سنتے ہیں انہیں اپنی زندگیوں سے جوڑیے گا، زندگیوں سے. اور آپ کی آوازیں بلند ہو گئی نا. کتنے غلام ہیں جنہیں آقا حسین نے راہ مدینہ و مکہ، راہ مکہ و کربلا اور خود کربلا میں آزاد کیا. یعنی جب کوئی غلام آیا کہ آقا مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی میدان میں جا کر آپ کے اوپر جان نثار کروں، تو کہا تو راہ خدا میں آزاد ہے، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ غلام تھا اس لیے شہید ہو گیا. ارے اسے آزادی مل گئی تھی، اپنے اختیار سے حسین پر شہید ہے. غلاموں کو آزاد کرنا، کنیزوں کو آزاد کرنا. اور مسکینوں کو، مسکین کا کیا مطلب ہے؟ جس کے پاس جو چیز نہ ہو اس کو فراہم کیا جائے. کھانا نہیں ہے تو کھانا فراہم کیا جائے، پانی نہیں ہے تو پانی فراہم کیا جائے. اب اسی راہ کربلا میں حور کا واقعہ کسے یاد نہیں ہے؟ مسلسل آپ حضرات سنتے ہیں اور گریہ فرماتے ہیں کہ ایثار فرمایا، دیکھا کہ یہ سب پیاسے ہیں. یعنی اس وقت یہ سب مسکین تھے. اگر آقا پانی نہ پلاتے تو وہیں
تلوار کا استعمال کیے بغیر یہ لشکر زیر کیا جا سکتا تھا، مگر آپ نے سبیل لگا دی، جتنی مشقیں تھیں دہانے مشقوں کے کھول دیے۔ تو فضائل سے لے کر مصائب تک ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام قرآن مجید کے نظریاتی پیغام کو اپنے عمل سے پیش کرتے آئے، اور غلامی کا کیا درد ہوتا ہے اسے بھی انہوں نے طرح طرح سے پیش کیا تاکہ انسان کے دلوں میں غلاموں کے لیے، گرفتاروں کے لیے نرمی پیدا ہو۔ میں تو بس ایک شعر سوچتا ہوں کہ آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ جب حضرات اہل بیت کربلا میں اسیر ہو گئے، اب کوئی مصائب کا جملہ تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کون اسیر ہو گیا؟ رسول زادی زینب کبریٰ اسیر، ام کلثوم اسیر ہو گئی، سکینہ بنت الحسین اسیر، فاطمہ بنت الحسین اسیر، امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین اسیر ہو۔ جو اہل معرفت ہوں ان کے لیے کسی تفصیل کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ دیکھیے کہ اسیر ہو جانا، نرغے عادہ میں اسیر ہو جانا، اسیری کی رسن کا بازوئے زینب تک پہنچ جانا، بیڑیوں اور زنجیروں کا اور ہتکڑیوں کا سید سجاد کے ہاتھوں تک، پاؤں تک پہنچ جانا۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم قیامت تک سر و سینہ پیٹتے رہیں اور غم مناتے رہیں، آنسو برساتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں کہ اب دنیا میں کوئی ایسا نظام پیدا ہو جائے کہ جہاں کسی کو ناحق اسیر نہ کیا جائے، جہاں کسی کو ناحق زندانوں میں نہ رکھا جائے۔ یہ کوشش معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کی کوشش ہر ایک کا فرض ہے، جو جتنا کر سکے۔ اور بس جو شعر میں سنانا چاہ رہا تھا، کرب کرب علم، آقا حضرت امام زین العابدین کربلا سے کوفے تشریف لے گئے، کوفے سے دمشق تک گئے، لیکن سب سے سخت اور کٹھن منزل وہ دمشق کے بازار سے گزرنا تھا۔ چنانچہ آپ کی طرف یہ شعر منسوب ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، بس سوچ سکتے ہیں کہ زینب بازار سے گزاری جا رہی ہے، اہل حرم جنہوں نے اس دنیا کے تمام انسانوں کو ہر طرح کی آزادی و اختیار عطا کیا ہے، وہ اسیروں کی شکل میں بازار سے لے جائے جا رہے ہیں، اور کہاں کس کے سامنے؟ ایک طاغوت وقت، ایک باغی ابن باغی، ایک طاغی ابن طاغی کے سامنے لے جائے جا رہے ہیں، ایک شراب خار کے سامنے۔ ارے سر سے عمامہ اتارنے کے لیے، برہنہ سر ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک شراب خار تخت پر بیٹھا ہے اور زین العابدین کھڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ۔ کہ ہاتھوں میں زنجیر ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں۔ جب بازار آپ کی طرف جو شعر منسوب ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اقاد ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر۔ ارے ہمیں ایسے لے جایا جا رہا تھا جیسے کوئی غلام ہو جس کا کوئی سرپرست نہ ہو۔ کیا درد ہے، کیا کسک ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ خود وہاں پر تشریف فرما ہیں، یزید بیٹھا ہوا ہے تخت پر، اور اس کے دربار میں نہ جانے کتنے لعین دربار میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سید سجاد کھڑے ہوئے ہیں، اور سید سجاد تنہا نہیں کھڑے ہیں،
زینب کھڑی ہوئی ہیں، ام کلثوم کھڑی ہوئی ہیں، سکینہ کھڑی ہیں، فاطمہ بنت الحسین کھڑی ہیں۔ مشہور ہے فقرہ کہ ایک رسن ہے اور 12 گلے، اور بس اب آخری فقرہ، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سید سجاد کھڑے ہیں، تخت پر ایک شقی بیٹھا ہے اور تخت کے آگے تشت طلا میں ایک سر رکھا ہوا ہے، اور وہ شقی اس سر کے لب و دندان کے ساتھ گستاخیاں کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ کوئی ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے او یزید اپنی چھڑی ہٹا لے، میں نے رسول اللہ کو خود دیکھا ہے، رسول اللہ ان لب و دندان کو بوسہ دیا کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یقیناً پروردگار ظالمین کو اس دنیا میں بھی اور دار آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ پروردگار مظلوموں کا انتقام لیتا ہے اور لیتا رہے گا۔ پروردگار عالم انسانیت بے چین ہے، پروردگار انسان کا راہ رہا ہے، ضمیر انسان بے چین ہے۔ پروردگار عالم انسانیت سے جہالت کو دور فرما، غربت کو دور فرما، افلاس و ناداری دور فرما۔ پروردگار معاشرے اہل اسلام کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔ ایک مرتبہ پھر التماس ہے کہ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اس خاندان کے تمام مرحومین، سید تقی مہدی صاحب مرحوم اور ان کے تمام بزرگان مرحومین کی روحوں کو ایصال فرما۔ حضرات کے اعلان فرما دیں کہ انشاءاللہ حضرت لکھنؤ میں مجلس ترغیب برائے سار ثواب مرحوم سید دانش علی ابن سید محمد علی منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو بھی خطاب فرمائیں گے آیت اللہ سید عقیل الغروی صاحب، لہٰذا مومنین سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ انجمن عابدیہ کے ممبران سے گزارش کی تشریف لے آئیں۔ بروز پیر امام بارگاہ شاہ نجف میں 7:30 بجے شب میں جناب دانش علی صاحب کی مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا ہے، جسے خطیب بے بدیل آیت اللہ سید عقیل الغروی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ انجمن عابدیہ فیض آباد ماتم حسین۔
کون کھول رہا ہے؟ اس سے پوچھے کھول رہا ہے؟ بھائی تھوڑا سا اور سائڈ ہو جائیے. ہلو جی جی بھائی تھوڑا سا اور سائڈ ہو جائیے. لپٹائی رہی مادر تعاور کلیجے سے 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 جھولے کی جلی لکڑی اور بون دے سکینہ کے لپٹائی رہی مادر تعاور کلیجے سے لپٹائی رہی مادر تعاور کلیجے سے محتاج تو نکلے ہیں ایک ماں کے دوپٹے سے جھولے کی جلی لکڑی اور بون دے سکینہ کے لپٹائی رہی مادر تعاور کلیجے سے زندان کے مقتل کے آنکھوں میں لیے منظر تعاور رہی گریا وہ کوکھ جلی مادر ایک یاد تھی بیٹی سے ایک یاد تھی بیٹے سے جھولے کی جلی لکڑی اور بون دے سکینہ کے لپٹائی رہی مادر تعاور کلیجے سے مر کر بھی نہیں چھوڑا اولاد کی یادوں کو تعاور لگائے تھی سینے سے وہ دونوں کو ایک قید
جھولے کی جلی لکڑی اور بوند سکینہ کے ایک تیر ستم کھایا ایک قید میں غم کھائی کوئی بھی نہ بچ پایا دونوں کو قضا آئی لائی ہے بچا کر وہ ظالم کے شکنجے سے جھولے کی جلی لکڑی اور بوند سکینہ کے شش ماہ تھا پہلو میں مادر کے نہ بچی تھی وہ بچوں کی فرقت میں دن رات سڑپتی تھی راتوں کو لگا کر وہ سو جاتی تھی سینے سے جھولے کی جلی لکڑی اور بوند سکینہ کے کیا کوئی بتائے گا اس کو کوئی کیا جانے جانے یہ دل مضطر یا اس کا خدا جانے ملتا تھا سکون ماں کو جو پاس میں رکھے تھی جھولے کی جلی لکڑی اور بوند سکینہ کے مقطع سماعت فرمائیں گے آنچل کو جو زینب نے کھولا تو ہوا محشر اصغر سے سکینہ یہ کہتی تھی پھوپھی رو کر تا عمر تیری مادر لپٹا تھی سینے سے جھولے کی جلی لکڑی اور بوند سکینہ کے السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ